سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، ہماری گفتگو یقیناً کسی نہ کسی حد تک خلاصہ جو ہے وہ آپ مومنین کے اذہان میں موجود ہوگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ کل میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ دین کے جس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے 23 سال لگائے، جناب سیدہ نے وہ مکمل دین اپنے ایک خطبے میں بیان کر دیا۔ اس خطبے کو مفسرین اور علماء نے چند حصوں میں تقسیم کیا۔ میں نے کل عرض کیا کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح کے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہی اپنی زندگی میں، جہاں بھی جس معصوم نے جو بھی خطبہ دیا، خطبے کی ابتدا پروردگار کی توحید سے ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کی ابتدا توحید سے کی، اور جس طرح ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یقیناً وہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل۔ توحید کے بعد اگلا قدم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی رسالت کو بیان کیا۔ رسالت کے بیان کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے لوگوں کے فرائض اور فلسفہ قرآن کو بیان کیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا تعارف کروایا اپنے بابا کی نسبت سے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت سے۔ یہاں سے کل میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے یہ خطبہ تقریباً مصائب کی طرف، مصائب کے رخ میں داخل ہو جاتا ہے اس سٹیج پہ جا کے۔ پھر بعد از رسول جناب سیدہ پر کیا کیا مصائب گزرے، بعد از رسول جناب سیدہ کے ساتھ کیا کیا ہوا، کس کس طرح سے لوگوں کا رویہ کیسے کیسے تبدیل ہوا، اس پر پھر انصار مدینہ کی طرف رخ کیا اور پھر انہیں خطاب کیا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب چلتی ہیں، میں نے عرض کیا چونکہ آج آخری مجلس ہے، خلاصتاً عرض کرتا چلوں، چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، ایک مکمل چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک کے حجاب کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس چادر کو اوڑھا، اور وہ بی بی کہ مدینے کے جن لوگوں نے کبھی جس بی بی کو دیکھا تک نہیں تھا، جس بی بی کو قد و قامت کو دیکھا نہیں، وہ بی بی کہ جس کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں ڈائریکٹ بھی کھلتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بی بی مرکزی دروازے کا اختیار کر رہی ہے، وہ بی بی رستے سے باہر جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ آج محمد مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے۔ اتنی بڑی عظمت کی مالکہ اگر بی بی گھر سے نکل رہی ہے تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آج بعض کتب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا، اور یقیناً چونکہ قبلہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور آپ احباب بھی یقیناً سنتے رہتے ہوں گے کہ اس دور کے مطابق اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، جس طرح رسول خدا کے خطبوں کو روکنے کی کوشش کی گئی کئی مقامات پر، کیونکہ اگر رسول خدا کے خطبوں کو روکنے کی کوشش نہ کی جاتی تو واللہ یعصمک من الناس نہ کہا جاتا کہ پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ورنہ غدیر سے پہلے حجت الوداع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات پر انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں۔ ہر مقام پر جہاں بھی رسول خدا نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہاں ہر مقام پر رسول خدا اس کے بعد اعلان ولایت کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کا شور و غل، اس مخصوص ٹولے کا شور و غل جو رسول کو کسی بھی مقام پر کوئی بھی بات کہنے نہیں دینا چاہتا تھا، انہوں نے رسول کو بات کرنے سے روکا۔ اور پھر جب یہ کاروان چلتا ہوا رسول کا پہنچا مقام غدیر پر، وہاں پہنچ کر پروردگار نے کہا میرے حبیب آپ پہنچائیے، اگر آپ یہ نہیں پہنچاتے فما بلغت رسالہ۔ اور پھر آگے چل کے پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں سے ڈرو مت، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اسی طرح پھر آپ قضیہ جمرات دیکھ لیجئے، آپ واقعہ کرتاس کو دیکھ لیجئے، آخری وقت میں رسول فرما رہے ہیں لے آؤ میرے لیے قلم دوات، میں تمہیں لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد تم کسی تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ شور و غل مچا رسول کے پاس،
رسول کے پاس آوازوں کو بلند کیا گیا، حالانکہ یہ مقام نہیں۔ ہمارے پاس ایک گھر کا عام مریض، عام بندہ بیمار ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس شور مت کرو، حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار خاموشی سے بیٹھو، ساتھ والے کمرے میں بندہ مریض ہے، لوگ ساتھ والے کمرے کے مریض کا احترام کرتے ہیں، وہاں رسول کے پاس بیٹھ کر لوگوں نے شور کرنا بلند کر دیا اور حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے شور کئی مقامات پر حق کو چھپانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ امام اپنی مرضی سے نہیں بنتا، یا رسول یہ کہہ دیں کہ یہ امام ہے تو وہ امام بن جائے گا، نہ، اس طرح امام نہیں بنتا۔ امام جو بندہ جتنا پروردگار کے قریب ہوگا، آپ قبلہ صاحب آپ کے پیش نماز ہیں، یہاں آپ کے امام ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا پیش نماز ہے وہ ہم سے نسبتاً اللہ سے زیادہ قریب ہے، یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے اسے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ قبلہ جواد شاہ صاحب یا ہمارے پاس نماز پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، تو ہم نے انہیں اپنا امام مان لیا۔ یہ تو دنیا کا امام ہے، اور وہ امام وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، لوگ جانتے تھے، اسی لیے لوگ جہاں بھی رسول یہ بات کرتے لوگ وہاں شور و غل مچا دیتے تھے۔ یہ مخصوص ٹولہ شور بپا کرتے، رسول کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی کام انہوں نے جناب سیدہ کے ساتھ بھی کیا۔ جب بی بی دربار میں پہنچی، یقیناً ایک خاتون گھر سے نکلتی ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا اس بات سے کہ ایک خاتون ہے جو گھر سے اصلاً نکلتی ہی نہیں، کہ جب اللہ کے رسول بعد از عقد جناب سیدہ بی بی کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور رسول گھر میں آ کر جناب سیدہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گھر میں تمہارے کاموں کی تقسیم کے لیے آیا ہوں، یا علی گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سیدہ کریں گے، گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس تقسیم کے بعد جتنی خوشی مجھے ہوئی، یہ یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں، کہ مجھ زہرا کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اور کیا وہ گھر کے اندر رہنا بھی آسان تھا؟ رسول خدا تشریف لاتے ہیں، سیدہ چکی چلا رہی ہیں، ہمیشہ کی طرح رسول آتے ہیں، سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اور بوسہ لینا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، اور چھالے بھی پھٹ چکے ہیں چکی چلا چلا کے۔ نہ صرف جناب سیدہ کے ہاتھوں پر خون ہے بلکہ چکی کے دستے پر بھی خون ہے۔ کیا گھر کے اندر کا کام آسان تھا؟ لیکن اس کے باوجود سیدہ کہتی ہیں میرے لیے سب سے بڑی عظمت کی بات یہ تھی کہ مجھے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا تھا۔ اب وہ بی بی جو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہ تھی، آج وہ نکل رہی ہے۔ پورے مدینہ میں ہلچل مچ چکی تھی۔ کون بی بی ہے جو دربار میں پہنچ رہی ہے؟ لوگوں نے سیدہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ تو سیدہ ہیں، یہ تو سیدہ ہیں۔ آپ کو یاد نہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفہ کے دربار میں خطبہ دینا چاہا، لوگوں نے بی بی کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جب بی بی نے اسکت کہا، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ پھر جب جناب سیدہ نے خطبہ شروع کیا تو پھر کس طرح سے شروع کیا؟ کیا خوبصورت خطبہ! میں نے کل اس کے چند کلمات عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، چند جو گزارشات ہیں، جتنا وقت ہے اس میں جہاں تک ہم پہنچ پائے انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی۔ میں نے کل عرض کیا تھا جب بی بی نے پروردگار کی حمد بیان کی، حمد بیان کرنے کے بعد بی بی نے قرآن کا ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ، تم پروردگار کا شکر ادا کرو، تم پروردگار کا شکر ادا کرو، وہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ لَأَزِدَنَّكُمْ، وہ بڑھا دے گا، تم شکر کرو۔ اس بات کو سمجھیے، میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھی زوجہ دی۔ لَأَزِدَنَّكُمْ، تو کیا اللہ مجھے ایک اور زوجہ بڑھا کے دے دے گا؟ کیا اس سے مراد یہ ہے؟ پروردگار نے مجھے بڑی اچھی، بڑی نیک، بڑی صالح زوجہ عطا کی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
کیا اس سے مراد یہ ہے؟ نا، لَأَزِدَنَّاكُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ، تم میں مخاطب سے بات ہو رہی ہے۔ پروردگار آپ کے اطراف کو نہیں بڑھائے گا، آپ ولایت امیر المومنین پر پروردگار کا شکر ادا کریں، لَأَزِدَنَّكُمْ، پروردگار آپ کو بلند کر دے گا، پروردگار آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا، لَأَزِدَنَّكُمْ، آپ کو خدا بلند کرے گا۔ خدا دنیاوی نعمتوں سے ہٹ کر آپ کو کوئی بندہ ترقی دیتا ہے نا، تو وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، وہ آپ کو کسی بھی طرح سے، وہ آپ اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہاں پروردگار کا شکر ادا کریں، پروردگار آپ کو بڑھا دے گا، آپ کو بلند کر دے گا، آپ کو اوپر لے کر جائے گا۔ پھر کلمہ توحید جاری کیا، میں نے کل عرض کیا، لا الہ الا اللہ، بی بی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت، پہلی شہادت، فقط تنہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری کیا۔ پھر آگے چل کے بی بی نے کیا کہا؟ وہ پروردگار جس کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی لیکن وہ ہر ایک کو درک کر سکتا ہے، وہ پروردگار۔ پھر جب رسالت کی باری آئی تو جب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اپنے تعارف میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسول کے ساتھ جب یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں ابھی محمد، میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہے، خدا کی قسم پوری کائنات میں جناب سیدہ کے سوا یہ کوئی گواہی دے ہی نہیں سکتا، جناب سیدہ کے سوا یہ گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر کیا خوبصورت کلمہ تھا جس کے بارے میں نے کل بھی عرض کیا، بی بی نے کیا کہا؟ وَابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ، اللہ نے چیزوں کی ابتدا کی، لا من شیئن، کچھ بھی نہیں تھا، لا من شیء سے اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا۔ دیکھیں نا، خلق، ہر چیز کو بنانے والا اس کا خالق ہوتا ہے۔ یہ لکڑی کچھ بھی نہیں تھی، کسی نے جمع تفریق اس میں ملائی، جوڑا اس کو بنا دیا، اب وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کو بنانے والا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ لکڑی ہے، یہ من شیء میں سے نہیں ہے، یہ کچھ تھا اس میں سے، اس نے اس کو شکل دی ہے۔ لا من شیء سے کیا مراد ہے؟ آپ چلے جائیے، آپ دیکھیے آج کل تو روبوٹ آ گئے، انسانی بالکل مکمل انسان جیسے، آپ فرق نہیں کر سکتے کہ انسان ہے یا روبوٹ ہے، آپ بالکل فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن جا کر دیکھیے، وہ روبوٹ کاپی ہے انسان کی، وہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ بنا دے، کچھ بھی نہ تھا، انسان کا تخیل نہیں تھا، اس پروردگار نے بنا دیا۔ یہی بی بی بتا رہی ہے، لا من شیئن، کچھ بھی نہیں تھا، اس پروردگار نے بنا دیا۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا، یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، مادے میں سے کائنات بنی، نہ پھر مادہ کس سے بنا؟ مادے کو کس نے بنایا؟ مادہ مادے سے بنا، میٹر میٹر سے بنا، اگر میٹر سے بنا تو وہ میٹر کہاں سے بنا؟ پھر یہ سوال اسی طرح بتدریج چلتا جائے گا، آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ کے پاس سوائے خدا کے پاس جانے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہی بی بی کہہ رہی ہے کہ اس پروردگار نے لا من شیء سے ہر چیز کو خلق کیا، کچھ بھی نہ تھا، اس پروردگار نے ہر چیز کو بنا دیا۔ یہ اس پروردگار کا انسانوں پر کلمہ ہے۔ پھر بی بی نے اپنے بابا کی گواہی دی، وہ رسول، میرے بابا رسول تھے، جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اللہ نے میرے بابا کو خلق کیا، کوئی نام نہ تھا، میرے بابا کا نام محمد مصطفیٰ رکھا گیا، کوئی چیز نہ تھی، میرے بابا مصطفیٰ تھے۔ اب ذرا سوچئے، بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک اچھی چیز کو چن لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ان میں سے ہم نے چن لیا، واہ جی واہ کیا کمال کیا، میں نے بڑی خام چیزوں میں سے ایک اچھی چیز کو چن لیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، چن لیا۔ لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تب محمد مصطفیٰ مصطفیٰ تھے، چنے ہوئے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے بعد آپشن ہی ختم ہو گیا، اچھے والا آپشن ہی ختم۔ یعنی اب جو بھی آئے گا یہ مصطفیٰ ہے، میرے لیے یہ مصطفیٰ ہے، میں نے چن لیا ہے، بس اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے بعد ہی ہوگا۔ بی بی فرماتے ہیں میرے بابا جب کچھ بھی نہیں تھا تب مصطفیٰ تھے، میرے بابا تب میرے بابا مصطفیٰ تھے۔ اب ذرا سمجھیے کہ جناب سیدہ کن سے گفتگو کر رہی ہیں؟ جو رسول کی محفل میں بیٹھتے تھے، انہیں بی بی کو بتانا پڑ رہا ہے کہ تم کس کی محفل میں بیٹھتے تھے۔
وہ کون تھا جس کی محفل میں تم بیٹھتے تھے؟ پھر بی بی نے علتیں بیان کی، نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں، جہاد کیوں. یہ چیزیں بی بی نے تفصیلاً، چونکہ آج اتنا وقت نہیں کہ چونکہ میں عرض کرنا ہے پورا، میں نے اس لیے خلاصتاً ہر چیز کو عرض کرتا جا رہا ہوں. نماز تاکہ تم متکبر نہ ہو جاؤ، تم میں غرور نہ آ جائے، تکبر نہ ہو تمہارے اندر. نماز کی بات آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں. ہم جو تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس تسبیح کا. میں اپنی ان ایام کی مجالس میں یہ ذکر ضرور کر رہا ہوں، کیونکہ میں کلی طور پر بات نہیں کہہ رہا، جزوی طور پر بعض مومنین سے کچھ خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ظاہراً بڑی چھوٹی سی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق واجب نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ کو افضل سمجھتا ہوں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے. یہ 1000 رکعت میری نہیں، یہ 1000 رکعت ہم جیسوں کی نہیں، یہ 1000 رکعت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمد پڑھی جاتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ عرش کے خزانوں میں سے ایسا کوئی خزانہ اللہ نے پچھلے نبیوں کو اور امتوں کو عطا ہی نہیں کیا جو اللہ نے مجھے اور میری امت کو عطا کیا. کون سا خزانہ؟ وہ خزانہ ہے سورہ فاتحہ. 1000 رکعت. ایک صلوات پڑھ لیجیے مل کے بعد. وہ بھی ہوں، اچھا وہ بھی ہوں اس کے بعد. اچھا ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. سب سے بڑا خزانہ جو عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے. اور 1000 رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ؟ 1000 مرتبہ. اور آپ کی اور میری نہیں، امام صادق علیہ السلام کی 1000 مرتبہ پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ. امام فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں تسبیح جناب سیدہ پڑھوں واجب نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد. لیکن افسوس یہ کہ اب یقیناً مومنین کے دل و دماغ میں ایک بات آئے گی کہ الحمدللہ ہم تو پڑھتے ہیں تسبیح جناب سیدہ، الحمدللہ ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کیا صحیح پڑھتے ہیں؟ یہ سوال ہے. کیا صحیح پڑھتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کلی طور پر بات نہیں کر رہا. بعض لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کہ جو غلطیاں کر دیتے ہیں. مسئلہ اللہ اکبر لفظ ہے تو ہم تیزی میں اللہ اکبر ادا کرتے ہیں. اکبر کی الف ادا نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف ادا نہیں ہوتی، واو ادا ہو رہی ہوتی ہے. لفظ ہے اللہ اکبر، تیزی میں کیا ادا ہو رہا تھا؟ اللہ اکبر. اگلا لفظ الحمدللہ، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دللہ دللہ ملا کے الحمدللہ 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 الحمدللہ. تیزی میں دللہ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. الحمدو ایک لحظے کے لیے ہلکی سی بیچ میں بریک دیجئے، پھر للہ کو ادا کیجئے. سبحان اللہ نسبتاً ان لفظوں کے آسان ہے. بہرحال پروردگار نے نماز کیوں واجب کی جناب سیدہ فرماتی ہے؟ اس لیے کہ تم متکبر نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر غرور نہ آ جائے. روزہ تزکیہ نفس کے لیے، زکوٰۃ تاکہ تمہارے مال میں برکت آ سکے. آگے چلتے چلتے بی بی نے ایک بڑی خوبصورت بات عطا کیا کہ پروردگار نے امامتنا، ہماری امامت کو، بی بی یہ جملہ کہہ رہی ہیں آگے چلتے چلتے جب یہ چیزیں بیان کی نا، روزہ کیوں، زکوٰۃ کیوں، حج کیوں، عدل کیوں، یہ چیزیں کیوں، جہاد کیوں، یہ سب کچھ بی بی بیان کرنے کے بعد بی بی نے پھر ایک جملہ کہا. بی بی نے کہا امامتنا امانا من الفرقہ، اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیوں کیا کہ تم تفرقوں میں نہ پڑ جاؤ. اس بات کو سمجھیے اور بڑی آسانی سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہاں میں صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. اگر ہم امامت پر اکٹھے ہوتے تمام فرقے،
بعد از رسول امامت کو تسلیم کر لیتے. کیوں بی بی نے یہ جملہ کہا کہ جو بھی ہماری امامت کو، ہماری امامت پر جو بھی اکٹھا ہو جائے گا، اور کیوں؟ اس لیے کہ تفرقہ بازی نہ ہو، فرقے نہ بن سکیں. یہی بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی. اگر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے آج غزہ ایسا نہ ہوتا. آج جو فلسطین کی حالت ہے وہ ایسی نہ ہوتی. آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، پوری دنیا میں، مجھے اب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا سے اٹیچ لوگ ہیں. پوری دنیا میں وہ اس مکتبہ فکر کا ہے، وہ اس مکتبہ فکر کا ہے، میں اس کی مدد کیوں کروں، وہ میری مدد کیوں کرے گا، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، وہ ہماری مدد نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہے. ہاں، اگر پوری دنیا میں اس لیے نہیں کہ ایران سے ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے، اس سے ہٹ کر آپ صغرا کبرا جوڑیے، آپ جمع تفریق کیجئے، بلا تفریق آپ کو پوری دنیا میں سوائے ایران کے کوئی ملک نظر نہیں آئے گا جو دنیا میں مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لے رہا ہو، جو دنیا میں مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یعنی وہ فقط شیعہ کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. فلسطین میں کتنے شیعہ ہیں؟ شاید 1 یا 2%، اس سے زیادہ شیعہ نہیں ہے. اگر شیعہ ہی ہونا ہدف ہوتا تو ایران کبھی بھی سٹینڈ نہ لیتا، ایران کبھی بھی ان کے لیے کھڑا نہ ہوتا. ایران کا ان کے لیے کھڑا ہونا، وہ بی بی کے اس جملے کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم بی بی کی امام، بی بی نے جو کہا تھا کہ ہماری امامت پر جمع ہو جاؤ، تو ہم اس امامت پر جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہیں وہ جو بی بی کی امامت پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام ائمہ نے جو کچھ کہا، یہ ولایت، یہ سلسلہ ولایت، اس پر ہم جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عملاً اس قوم نے بتایا، انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہم اکٹھے ہیں اس سلسلے میں. بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ ایک طولانی اور تفصیلی خطبہ ہے. یہاں سے چلتے ہوئے چند مراحل پر پہنچ کر پھر بی بی نے بیان کیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے اوپر کیوں فرض کیا، کس لیے پروردگار نے ہمارے اوپر ان چیزوں کو رکھا. جب یہ قضیہ سارا بی بی بیان کر چکی، بعد از رسول کیا ہوا، رسول کے دور میں تم کیسے تھے، اللہ نے تم پر رسول کو بھیجا. اللہ کے رسول نے بغیر ڈرے، اللہ کے رسول مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تم وہ لوگ جو زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، تم وہ لوگ جو شراب کو عام پانی کی طرح استعمال کرتے تھے، تمہیں انسان اللہ کے رسول نے آ کر بنایا. ایک جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو تو، اللہ کے رسول میں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں. کیوں؟ کیا آج ہم اس سے آگے نکل پائے یا وہیں کھڑے ہیں؟ آج 1400 سال بعد ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر چکے، اسلام بڑی ترقی کر چکا، لیکن کیا ہم نے اگلا قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ اس دور میں بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی. کیوں؟ الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، بیٹی کے پیدا ہونے کا انتظار ہوتا تھا. آج 1400 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا جائے بیٹی ہے تو بیٹی پھر درگور ہو جاتی ہے، بیٹی کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو شکم مادر میں ختم کرتے ہیں، جو نطفے کو بھی ختم کر دیتا ہے، اب وہ بہت لمبی تفصیل ہے، دیت واجب ہو جاتی ہے. بروز معاشر جو انسان اپنے بچوں کو ماں کے شکم میں ختم کر دیتا ہے، بروز معاشر وہ اپنی اولاد کے قاتلوں میں کھڑا ہوگا. بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا. بی بی نے بتایا کہ رسول نے آ کر تمہاری زندگیوں پر کیا اثرات چھوڑے، تم لوگ کس مزاج میں جی رہے تھے، تم لوگ کس طرح سے زندگیاں گزار رہے تھے. اللہ کے رسول کے گھر اللہ نے جناب سیدہ پیدا ہوئی اور مجھ جیسی بیٹی کی تربیت کر کے زمانے کو بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر خطبہ آگے چلا اور کیا خوبصورت جملہ جہاں سے بی بی نے اپنی ابتدا کی، جو میں گزشتہ 2 روز سے جملہ پڑھ رہا ہوں. بی بی نے اپنی طرف کہا، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو، میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں.
اقول عودا، میں وہ گفتگو کرتی ہی نہیں کہ جو بے معنی ہو، جو بے مقصد ہو. میری بات حتمی بات ہوتی ہے، میں لغو بات نہیں کرتی. اب ذرا آپ اس بات کو سمجھیے کہ کتنی مجبور ہو کے رسول کی بیٹی یہ باتیں کہہ رہی تھی. کون لوگ تھے وہ؟ نہیں جانتے تھے کہ اس بی بی کے رسول ہاتھ چومتے ہیں. نہیں جانتے تھے لوگ کہ جناب سیدہ کی دہلیز پر رسول اپنی زندگی کے آخری 6 ماہ تک آتے ہیں اور اسی دروازے پر رک جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. کیا جناب سیدہ کو نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود جناب سیدہ کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. آپ کے ہاں اپنے اطراف میں نظر دوڑائیے، جب کوئی بندہ کسی بندے سے کوئی الجھ رہا ہوتا ہے تو درمیان میں اگر کوئی بندہ بڑا بندہ آ جائے نا تو وہ آ کے کہتا ہے یار میں تک میں کہوں گا، میں نے بھی نہیں پہچانا تھا. یہی بات جناب سیدان میں دربار میں جا کر علم، مجھے پہچانو، میں غلط بات کرتی ہی نہیں، میں لغو بات کرتی ہی نہیں. پھر لوگوں سے کہا اس پورے مدینہ میں خواتین کی نسبت سے سوائے میرے اللہ کے رسول کسی کے باپ نہیں. یہ صرف میں کہہ سکتی ہوں. سوائے میرے ابن عم کے علی ابن ابی طالب کے کسی کے اللہ کے رسول بھائی نہیں ہے. میرے ابن عم کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہا. تفصیلاً بی بی نے گفتگو کی اور گفتگو کرتے کرتے بی بی نے ایک جملہ کہا تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور سیدہ اپنے باپ کی میراث نہ پائے. انبیاء ایک دوسرے کی میراث پائیں لیکن سیدہ اپنے بابا کی میراث نہ پائیں. ایک مکمل اور ایک تفصیلی اور ایک جرأت مندانہ یہ آخری حصہ جو جناب سیدہ نے بیان کیا. اور میں نے کل عرض کیا کہ ام ایمن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بی بی نے بتایا یہ دیکھو یہ مجھے میراث میں ملی ہے، یہ میرے بابا کی کنیز تھی. میراث میں میرے بابا کے بعد آج جناب ام ایمن میرے پاس ہے، آج میرے ہاتھ میں. کیا میراث فقط وہی تھی؟ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے گئی؟ نہ. اور کیوں تسلیم نہ کیا؟ حالانکہ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے. بی بی نے یہ جملہ کہا کہ کیا تمہارے اوپر کوئی نیا ایسا قرآن کی آیات اتری ہیں جو تمہیں تو پتا ہو لیکن میرے بابا کو نہ پتا ہو؟ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے، چونکہ تمام کے تمام جوابات پہلے تیار تھے، تمام کے تمام جوابات پہلے تیار تھے. مختصر کروں بات کو، تمام کے تمام جوابات کیونکہ پہلے تیار تھے تو کیا کہا کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث، نہ کسی کا وارث بنتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں. 7 قرآن کی آیات بی بی نے دربار میں تلاوت فرمائی. جب خواتین کے پاس گئیں تو وہاں جا کر 9 قرآن کی آیات تلاوت کی. اور پھر جو سب سے بڑا بی بی کے لیے مصیبت کا جملہ تھا، سب سے بڑا جملہ جو بی بی نے کہا دربار میں، کیا کہا؟ بی بی نے کہا کیا تمہاری نظر میں مسلمان نہیں؟ کیا تم لوگ مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ یہ جملہ کیوں کہا بی بی نے؟ کس انداز میں کہا بی بی نے؟ کیسے کہا بی بی نے؟ کہ میراث کب نہیں ملتی؟ جب باپ کسی اور مذہب سے ہو اور اولاد کسی اور مذہب سے ہو. باپ مسلمان ہو اور اولاد مسلمان نہ ہو تب یہ جملے کہے جاتے ہیں، تب یہ کہا جاتا ہے.
اور یہی جملہ جناب سیدہ نے کہا، بی بی نے کہا ایسا کون سا دین ہے، ایسا کون سا قرآن کا حصہ ہے جس کے بارے میں تمہیں علم ہو لیکن میرے بابا کو اس کے بارے میں علم نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی قرآن کی آیات ہیں کہ جن کا علم آپ لوگوں کو تو ہے لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی کو ان کا علم نہیں؟ ایسا کون سا حصہ ہے؟ پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان کیا، جوابات مسلسل ملتے رہے جناب سیدہ کو۔ جانتے تھے وہ لوگ کہ یہ باغات، یہ جتنا کچھ بھی ہے جس کے لیے آج جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن چونکہ علماء و بزرگان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس وقت وہ مان جاتے کہ ہاں یہ سیدہ کا حق ہے تو پھر کیا ہوتا؟ کل سیدہ پھر آ جاتی اور پھر اگلا دعویٰ کر دیتی کہ خلافت علی کا حق ہے، کیونکہ آپ نے فدق والا حق مان لیا تو پھر آپ کو علی کی خلافت کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ خلافت علی کا حق ہے۔ یہی تو بیان کرنے جناب سیدہ گئی۔ جناب سیدہ چند کھجور کے درختوں کے لیے دربار میں نہیں پہنچی، کسی مقصد اور کسی ہدف کو لے کر قیامت تک نگاہ تھی جناب سیدہ کی کہ کس طرح سے اپنے حق میں سٹینڈ لینا ہے، کس طرح سے کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھرے دربار میں بی بی نے ایک جملہ کہا سنو، اگر اسی دربار میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر میرے اوپر کوئی تہمت لگائے تو تم کیا کرو گے؟ تو دربار والے نے کیا کہا ہاں اگر وہ ثابت ہو جائے تو میں آپ پر حد جاری کروں گا۔ کیا کہا؟ کہ اگر وہ تہمت ثابت ہو جائے تو میں آپ پر حد جاری کروں گا۔ کیا جملہ کہا بی بی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا کی قسم میں وہ ہوں کہ جس کی طہارت کی گواہی پروردگار قرآن میں دیتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو جو میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو۔ ہر چیز کا اقرار لینے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ در حقیقت، یہ میں نے آج ہی ایک بزرگ عالم دین سے جملہ سنا، انہوں نے کہا جناب سیدہ در حقیقت ان کا اسلام آشکار کرنے گئی تھی کہ یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں مسلمان۔ سیدہ انہیں اسلام سے نکالنے کے لیے گئی تھی۔ اور پھر بی بی نے اپنی مصیبتیں عرض کرنا شروع کی، کس طرح سے تم لوگوں نے میرا حق غصب کیا، کیسا کیا؟ میرے علی کو حق کو غصب کیا۔ اور پھر وہاں سے چلتی ہوئی ایک ایک صحابی کے دروازے پر پہنچی جناب سیدہ، سوائے معاذ بن جبل کے کسی نے دروازہ نہ کھولا جناب سیدہ پر، اور معاذ سے کہا کہ چلو میرے حق میں چل کے گواہی دو۔ تو معاذ نے بھی وہی جملہ کہا، بی بی مجھ تنہا کی گواہی کس کام کی؟ بی بی نے کہا جب تک زندہ رہوں گی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ معاذ کے بیٹے نے یہ بات سنی، گھر سے نکلا یہ جملہ کہہ کر کہ بابا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا جس سے زہرا ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ وہاں سے نکلی، جب مدینہ میں کسی نے دروازہ نہ کھولا، جب ظلم ہوتا ہے نا، ظلم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ کے ساتھ کیسا ظلم ہوا؟ ظلم کی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ظلم ہوتا ہے، فزیکل جسمانی ظلم ہوتا ہے، نفسیاتی ظلم ہوتا ہے، اور معاشی ظلم ہوتا ہے کسی بھی انسان پر۔ جسمانی یعنی انسان کو زد و کوب کیا جائے، انسان کو مارا پیٹا جائے۔ نفسیاتی یعنی انسان کو ٹارچر کیا جائے باتوں سے، کچھ دکھا کے۔ اور معاشی کہ اس کے بزنس میں، اس کے کام کاروبار میں اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور جناب سیدہ وہ مظلومہ ہیں کہ جن کو تینوں طرح سے ظلم کیا گیا، جسمانی طور پر بھی آپ جانتے ہیں کتنا ظلم ہوا جناب سیدہ پر، نفسیاتی طور پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو لے کر
بی بی پر نفسیاتی طور پر بھی ظلم کیا گیا، اور معاشی فدق بی بی سے لے کر جب فدق کو غصب کیا گیا، تینوں طرح سے جناب سیدہ پر ظلم کیا گیا۔ پھر جب انسان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے بعد انسان کدھر جاتا ہے؟ انسان رجوع کرتا ہے حاکم سے، حکومت سے، اور وہاں جو بی بی پر ظلم کر رہے تھے وہی خود ہی حکومت میں تھے۔ کہاں جاتی جناب سیدہ؟ کس کے پاس جاتی جناب سیدہ؟ ظلم کرنے والے بھی وہی، بی بی سے دلیلیں مانگنے والے بھی وہی۔ بی بی کہاں جاتی؟ مدینے کے ایک ایک کے دروازے پر گئی، کسی نے دروازہ نہ کھولا، چلتی ہوئی جناب حمزہ کی قبر پر پہنچی اور کہا چچا اٹھیے، آپ کے علی کا حق غصب کیا جا رہا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ صحابی کی زوجہ پہنچی، میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ اگر خلافت علی کا حق ہے تو علی خود کیوں نہیں جاتے؟ بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے یہ جملہ کہا تھا، یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو مثل کعبہ ہے۔ اب جس کو عبادت کرنی ہوتی ہے وہ کعبہ کے پاس آتا ہے، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ علی اس وقت کی حجت ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم علی کا دفاع کریں۔ اور بابا کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہیں۔ آپ تفصیلاً مصائب سن چکے، بس جو رہ گیا وہ جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی نا تو اللہ کے رسول جناب خدیجہ کے پاس پہنچے اور جناب خدیجہ سے ایک جملہ کہا کہ خدیجہ حکم کیجئے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا یا رسول اللہ، اس پروردگار کا میرے اوپر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے آپ کو میرا زوج بنا دیا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کہا خدیجہ آپ کو کفن میری قمیض کا ملے گا، اور کچھ؟ کہا یا رسول اللہ آپ میرے زوج ہو گئے، آپ کا اترا ہوا لباس میرا کفن بن گیا، اور کیا چاہیے؟ رسول نے کہا مانگیے خدیجہ، کیا مانگتے ہیں؟ تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا خیال رکھیے گا میرے بعد میری زہرا رونے نہ پائے۔ میرے بعد ایک انتہائی مستند عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا کہ اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کو کچھ منظر دکھانا شروع کیے، وہ منظر دیکھنا شروع کیے جناب خدیجہ نے۔ کوئی ضعیفہ ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، اور رسول خدا سے کہنے لگیں یا رسول اللہ کون ہے یہ ضعیفہ؟ اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان پا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان پا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا ہاں خدیجہ، جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا یہ لوگ تمہاری اور میری بیٹی کا حق غصب کریں گے، ہماری بیٹی پر ظلم کریں گے، یہ حالت ہو جائے گی ہماری بیٹی کی۔ آپ سن چکے، ہم عراق میں تھے، نجف میں تھے، حرم میں ایک عالم دین یہ جملہ پڑھ رہے تھے، ابھی مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں آغا صاحب پڑھ رہے تھے کہ جب علی کو اس بات کا علم ہوا، جہاں سے آغا صاحب نے ختم کیا، کہ جب علی کو اس بات کا علم ہوا کہ زہرا اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ خیبر شکن علی منہ کے بل زمین پر گرے، اور ان عالم دین کا جملہ تھا کہ علی نے گھر کی طرف اس طرح سے چلنا شروع کیا جیسے اکبر کی لاش پر حسین چل رہے تھے۔ علی اٹھے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن سنبھال نہیں پاتے۔ گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟
کہیں بنو ہاشم کے مرد، کہیں بنو ہاشم کی مستورات گریہ کر رہی ہیں، آہو بکا بلند ہو رہی ہے۔ ایک ایک کے پاس جا کر علی سب کو تسلیاں بھی دے رہے تھے اور یہ جملہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بلند آواز سے نہ روئے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے محلے والوں کو بھی نہیں پتا میرے گھر میں میری بیٹی زینب رہتی، کوئی بلند آواز سے گریہ نہ کرے۔ ہاں عزادارو، وہ علی جو سب کو حوصلے دے رہے تھے، آج کی رات تھی نا، یقیناً یہی وقت رہا ہوگا جب زہرا اس دنیا سے چل جا رہی تھی، جب علی نے کفن دینے کا ارادہ کیا، غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اب علی جب چلتے ہوئے زہرا کے کمرے میں پہنچے، زہرا کے حجرے میں پہنچے، علی نے غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے وہ علی جو اب تک سب کو تسلیاں دے رہے تھے، اچانک نہ جانے علی نے کیسا منظر دیکھا۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارنا شروع کر دیے اور بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ ابن عباس چلتے ہوئے علی کے پاس پہنچے، کہا یا علی، اب تک آپ ہمیں منع کر رہے تھے، یا علی ایسا کیا ہوا کہ اب آپ خود اتنا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں؟ علی نے کہا ابن عباس، گریہ نہ کروں تو کیا کروں؟ 95 دن زہرا نے مجھے نہیں بتایا، یا علی میرا پہلو زخمی ہو گیا، اور زہرا نے مجھے نہیں بتایا، یا علی میری آنکھ زخمی ہو گئی۔ ہاں زادارو، ہو گیا غسل، مل گیا کفن، اولاد علی و بطول آئے ایک ایک کر کے، سب آئے، آگے سب پڑھ رہے تھے، سب آئے، نہیں آئے تو مولا حسین، تاریخ گواہ ہے کہ مولا حسین نے وہی جملہ کہا، مجھے ماں بلائیں گی تو میں آؤں گا۔ ادھر جناب سیدہ کے کفن کے بند کھلے، کہا آؤ میرے غریب بیٹے حسین۔ ادھر حسین چلتے ہوئے پہنچے، جناب سیدہ کی میت پر آ کر گرے، جناب سیدہ کو گلے لگا کر گریہ کرنا شروع کیا۔ ادھر سے آواز پروردگار امیر المؤمنین تک پہنچی، یا علی جتنا جلدی ہو سکتا ہے حسین کو ماں کے میت سے جدا کرو، عرش پر ماتم بپا ہو چکا ہے۔ ادھر سے علی نے بڑے پیار سے حسین کو اٹھایا، حسین کو سینے سے لگایا، کہا حسین یہ دنیا فانی ہے، کل تمہارے نانا اس دنیا سے گئے، آج تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، کل میں نہ رہوں گا، حسن بھائی نہ رہیں گے۔ جس طرح یتیموں سے محبت کی جاتی ہے، اس طرح علی حسین سے محبت کر رہے تھے، حسین کو دلاسا دے رہے تھے۔ یہ تھی 10 ہجری، یہ تھی 3 جمادی الثانی، یہ تھا ماں کا جنازہ، یہ تھا حسین، اٹھانے والے تھے بابا علی۔ پھر 61 ہجری کی نہ جانے وہ 10 محرم کا کیسا وقت تھا، وہ جب حسین کا لاشا تھا، اور وہ 3 سال کی یا 4 سال کی بیٹی تھی جو حسین کے لاشے پر تھی۔ ادھر علی نے بڑے پیار سے حسین کو سینے کے ساتھ لگایا، لیکن وہاں کربلا میں کچھ اس انداز سے سکینہ کو حسین کے لاشے سے اٹھایا کہ سکینہ کا ایک ہاتھ اپنے رخساروں پر تھا اور ایک جملہ کہتی تھی، مار تو لیا اب تو مجھے بابا سے ملنے۔ ہاں عزادارو، جب ہو گیا غسل، مل گیا کفن جناب سیدہ کو، اب علی جب یہ جنازہ تیار ہوا تو مدینہ جیسے شہر میں، مدینہ جیسے شہر میں جہاں رسول کے صحابہ موجود تھے، وہ چند لوگ زہرا کا جنازہ لے کر گھر سے نکل رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک صحابی جنہوں نے کھجور کی ایک خشک لکڑی کو اٹھایا اور اس پر آگ کو روشن کیا، اللہ جانے کتنے ڈرے ہوئے تھے علی مسلمانوں سے، دوڑتے ہوئے اس صحابی کے پاس پہنچے اور صحابی سے ایک جملہ کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس آگ کو گل کر دو، اس آگ کو بند کر دو، وہ میری زہرا کی وصیت تھی، وہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ ادھر سے زہرا کا جنازہ چلنا شروع ہوا۔ اچانک سے امیر المؤمنین کو جناب سیدہ کے جنازے کے نیچے کوئی سایہ محسوس ہوا۔ علی آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں، حسن بیٹا یہ تمہاری ماں کے جنازے کے نیچے کیسا؟ کہا بابا اور کوئی نہیں، میری بہن زینب ہے، وہ جو ماں کے جنازے کے ساتھ چل رہی ہے۔ علی نے کہا یا حسن میں برداشت نہیں کر سکتا، جتنا جلدی ہو میری زینب کو گھر پہنچاؤ۔ علی برداشت نہیں کر سکتے، میں کہوں گا مولا یہ ماں کا جنازہ ہے اور یہ رات کی تاریکی ہے، یہ زینب کا بچپنا ہے۔ اللہ جانے کیسا وہ وقت تھا، وہ جب شام کا بازار تھا، اسی زینب کے سر پر چادر نہیں تھی، اور شام والوں سے یہی کہتی تھی مسلمانوں مجھے پہچانو اور میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس۔ جب علی آئے نا تو جب زہرا کے جنازے کو قبر میں اتار دیا
جب صبح ہوئی جب 4 جمادی الثانی کا دن چڑھا، لوگوں نے دیکھا کہ زہرا کے گریہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جب زہرا گریہ کرتی تھی نا، جب زہرا گریہ کرتی تھی، تنہا سیدہ گریہ نہیں کرتی تھی، اللہ کا عرش گریہ کرتا تھا، زمین کا ایک ایک ذرہ گریہ کرتا تھا. اب 4 جمادی الثانی ہے، جناب سیدہ کے گریہ کی صدائیں نہیں ہیں. مدینے میں یہ بات عام ہو گئی کہ جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں. جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ جناب سیدہ اس دنیا میں نہیں رہیں، تو اب لوگوں نے ارادہ کیا، لوگوں کے فہم کھل چکے تھے، لوگ سمجھے کہ شاید علی کی تلوار سو چکی ہے. اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اور سیدہ کی قبر پر جا کر سیدہ کی قبر کو کھودیں گے، سیدہ کے بدن کو نکالیں گے اور سیدہ کا جنازہ پڑھیں گے. ادھر علی نے وہ کام کیا جو علی جنگوں میں کیا کرتے تھے. علی نے اپنی زرد عبا کو نکالا جو علی جنگوں میں پہنا کرتے تھے، اور علی نے اس زرد عبا کو اپنے دوش پر پہنا اور ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا اور سیدہ کی قبر پر آ کر کھڑے ہو گئے. ادھر سے کوئی بندہ چلتا ہوا ان لوگوں کے ہجوم میں جا کر پہنچا اور کہا آج علی کے پاس مت جانا. علی نے اپنے دوش پر وہ زرد عبا کر لی ہے، اور جو زرد عبا علی جنگوں میں کیا کرتے تھے. جب لوگوں نے علی کا یہ غصہ دیکھا تو لوگوں نے بطول کی قبر پر آنا گوارا نہ کیا. میں کہوں گا یا علی، آج آپ نے زہرا کی قبر کو بچا لیا. اللہ جانے کتنی مجبور تھی علی کی بیٹیاں، اور علی کی بیٹیوں کے سامنے کربلا کے میدان میں وہ لوگ نیزے زمینوں میں مار رہے تھے، اور ایک نیزہ خالی واپس نہ لوٹا، اور اس نیزے پر اور رباب کا اصغر تھا. ہاں زادارو، بس آخری بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں مجلس. آزادارو، جب کافی دن گزر گئے نا، تو ایک روز جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اللہ کے بابا مولا امیر المومنین سے ایک جملہ کہا بابا میرا جی چاہتا ہے میں ماں کی قبر پر جاؤں. بابا میرا جی چاہتا ہے، بابا میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. چند سال کی زینب تھی، میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. علی نے کہا زینب رات چلیں گے. رات ڈھلی، علی زینب کو لے کر ماں کی قبر پر پہنچے. چند سال کی زینب ہے، وہ چلتی ہوئی ماں کی قبر پر پہنچی، اور جو ہی ماں کی قبر پر پہنچی اپنا ایک ہاتھ ماں کی قبر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کا اشارہ اپنے بابا کی طرف کر کے ایک جملہ کہا یا اماں مان لہذا الغریب. اماں آپ تو چلی گئی، لیکن میرے اس بابا کو وہ کس کے سہارے چھوڑ کر گئی. اماں مدینہ کے لوگ میرے بابا کو سلام نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم جناب سیدہ